الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں اولیٰ متوسطہ کے اندر کلاس میں سیرت کے موضوع پر رحمت عالم نامی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے آغاز اسلام میں مسلمان ہونے والے خوش نصیب بندوں کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی۔ مصنف رحمہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ شروع میں اسلام لائے ان کو مکہ والے ستاتے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے صبر سے کام لیا۔ چنانچہ آغاز اسلام میں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب بندے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ جب کسی بڑے مہم کے لیے سفر کرتا ہے اور وہ اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے سامنے کٹھنائیاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور مکہ کے اندر کی جہاں پر بت پرستی اور شرک ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی، اسلام لانے کا مطلب تھا کہ ان ساری چیزوں کا انکار کرنا اور ان سے دشمنی مول لینا۔ اسی لیے اس وقت جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ فوراً مکہ والوں کا دشمن ہو جاتا تھا، خاص طور سے وہ نادار اور غریب لوگ اور بالخصوص جو غلام تھے اس وقت، وہ جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کو مکہ والے خاص طور سے ان کے جو آقا ہوتے تھے، ان کے جو سردار ہوتے تھے، طرح طرح سے ان کو ستاتے تھے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے شروع مکہ میں جو اسلام لائے تھے ان کو کس طریقے سے مکہ والوں نے ستایا، خاص طور سے شروع اسلام میں، یعنی 3 سال کے بعد جب اسلام کا غلغلہ عام ہوا اور علانیہ طور پر کھل کر کے اسلام کی دعوت کو اس وقت جو پہلے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اسی طریقے سے جم کر کے ان کی مخالفت بھی ہوئی اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور زیادہ بڑھنے لگا۔ ان پر پہاڑ، ظلم کے پہاڑ ان پر جو ہے توڑے گئے، ان کو ستائے۔ اس میں جو مشہور نام ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے بری طرح ستایا۔ تو اس وقت کا واقعہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اسی لیے ان کا مقام دین اسلام کے اندر بہت بڑا ہے۔ جنہوں نے شروع اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر، آپ کی توحید کو دعوت کو سن کر کے اسلام قبول کیا اور انہوں نے شرک اور بت پرستی سے توبہ کیا اور اسلام کی آغوش میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی۔ چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سیلاب روکے سے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کی ٹھانی، جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے، اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ کا پورا گھرانہ، ان سب کو یہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھتے اور چند اوباسوں کے حوالے کر دیتے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا، یعنی صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک
कोयले ठंडे न पड़ गए। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीवी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीनों मक्के के गरीबों में से थे, इस्लाम लाने वालों में बहुत पहले हैं। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो काफिरों के हाथों से तकलीफ़ें उठाते उठाते मर ही गए। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू जहल ने ऐसी सज़ा दी कि वो भी जाबाक हो गई। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई ज़मीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते थे। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुसलमान बादी थी। अबू जहल ने उनको इतना मारा कि उनकी आँखें जाती रहीं और दूसरे गरीब मुसलमानों और नौ मुस्लिम ग़ुलामों और कनीज़ों को ऐसी ऐसी सज़ाएँ दी जाती रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल, आमिर, लुबैबा, ज़ुनैरा, नहदिया और उम्मे उबैस रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन वगैरह मुसलमान ग़ुलामों और बादियों को उनके ज़ालिम और बेरहम मालिकों से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये तो गरीब मुसलमानों का हाल था जो इज़्ज़त और दौलत वाले थे और वो अपने बुज़ुर्ग रिश्तेदारों के पंजे में थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो उनके चचा ने उनको रस्सी में बांध कर मारा। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरीके से उनकी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें रस्सी से जकड़ देते थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धुआं देते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो काबे में जाकर सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। काफिर हर तरफ से उन पर टूट पड़े और बुरी तरह मारा। मुसलमान इस बेबसी में क्या करते, आखिर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों की शिकायत करते और अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि मुसलमानों को अमन मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली और दिलासा देते और अगले पैगंबरों का हाल सुनाते और उन्होंने हक़ की राह में जो तकलीफ़ें उठाईं उनको बयान करते और फरमाते कि हक़ का आफ़ताब ज़्यादा देर बादल में छुपा नहीं रह सकता। एक ज़माना आएगा जब अल्लाह तुमको गलबा देगा। तुमसे पहले किसी पैगंबर को आरी से चीर दिया गया, किसी का गोश्त लोहे की कंघी से छील दिया गया, मगर उन्होंने हक़ को नहीं छोड़ा। इन्हीं परेशानियों और इन्हीं तकलीफ़ों के नतीजे में हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे एक शहर से दूसरे शहर को चले जाने को हिजरत कहते हैं। ये हम पहले जान चुके हैं कि अरब मुल्क समंदर के किनारे है और हिजाज़ जिस समंदर के किनारे उसका नाम बहर अहमर है। बहर अहमर के उस किनारे यानी दूसरी तरफ अफ्रीका में हबशा का मुल्क है। वहाँ का ईसाई बादशाह बहुत नेक था। मुसलमानों की तकलीफ़ें जब बढ़ गईं तो नबूवत के 5वें साल हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 औरतें कश्ती में बैठकर हबशा को रवाना हो गए थे। चूँकि हबशा को जो बादशाह नजासी था तारीख़ में सीरत के अंदर बहुत मारूफ़ है, तो एक बार हम दोबारा नक्शे के ज़रिए से जानते हैं। ये जो जज़ीरतुल अरब है और उसके पूरा पश्चिम साइड में जो बहर अहमर है जिसको रेड सी बोलते हैं, ये बहर अहमर इसी के किनारे मक्का वाक़े है और शिमाल में ऊपर तकरीबन 450 किलोमीटर मदीना है। तो यहाँ मक्का के बाद जो ये समंदर है जिसको बहर अहमर कहते हैं, इसी के पश्चिम साइड में यानी इस दरिया के दूसरी तरफ यहाँ पर मुल्क हबशा है। यहीं पर नजासी बादशाह रहता था। ज़ाहिर सी बात है ये दरिया वहाँ से अरब से जो लोग तिजारत वगैरह करते थे या जिस भी मकसद से आते थे तो यहाँ रास्ते में समंदर पड़ता था, कश्तियों पे सवार होकर के यहाँ आते थे। यहाँ पर जो नजासी बादशाह था उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो बड़ा मुनसिफ था, आदिल था, इंसाफ पसंद था, ईसाई बादशाह था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बादशाह की हबशा पर जिसकी हुकूमत थी उसी की आपने तारीफ़ की है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के जो मुसलमान थे और मक्का के अंदर उनको सताया जा रहा था,
اور لوگوں نے آپ سے شکایت کی تھی، تو آپ نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ حبشہ کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے نجاشی نام کا، وہ بڑا ہی انصاف پسند ہے، وہاں چلے جائیں، اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگ، جن کی تعداد 11 مرد اور 4 عورتیں بتائی جاتی ہیں، وہ لوگ وہاں چلے گئے، یعنی نجاشی کے پاس حبشہ کے اندر۔ اور یہ پہلی ہجرت ہے، حبشہ کی یہ پہلی ہجرت ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے یہاں بڑے امن و امان میں رکھا۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یعنی وہاں بھی انہوں نے نہیں بخشا، وہاں بھی اپنے ایلچی بھیج کر، سفیر بھیج کر وہاں سے پکڑوانا چاہ رہے تھے کہ نجاشی بادشاہ ان کو وہاں سے واپس بھیج دے۔ اور چنانچہ گئے اور شکایت کری کہ یہ جو ہے مجرم بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حال پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے نیابت کی، اور آپ نے بادشاہ کے سامنے جو بات رکھی وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی، ایمانداری سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس شخص کو اللہ کا پیغمبر مانا اور اس کی باتوں پر ہم نے عمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اس پہلی گمراہی میں جا پڑے۔ نجاشی نے کہا یہ سن کر کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کہیں سے پڑھو۔ یہ سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر ان کا یہ اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، یعنی دونوں ایک ہی طرح سے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر قریش کے آدمیوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان مظلوموں کو کبھی واپس نہ دوں گا۔ مسلمانوں نے جب نجاشی کی یہ مہربانی دیکھی تو بات کو اور بھی بہت سے مسلمان چھپ کر وہاں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد وہاں کم و بیش 83 ہو گئی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے شیب ابی طالب کی گھاٹی کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی سختی ہے جسے مسلمانوں نے 2-3 برس تک برداشت کیا ہے، کہ کیسے مسلمانوں کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ ایک گھاٹی میں وہ نظر بند ہو جائیں، کسی طرح کا بھی لین دین، تعلق، شادی بیاہ، ہر طرح کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ قریش والوں کا، بنو ہاشم خاندان کا، جو لوگ خاص طور سے مسلمان ہوئے تھے، سارے لوگ شیب ابی طالب میں جا کر کے محصور ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قریش نے دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی ہے، یعنی جو سمجھوتا وہ کرنا چاہتے تھے اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اس لیے قریش کے سب خاندانوں نے مل کر نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا کوئی تعلق نہ رکھے گا۔ یعنی قریش تو بڑا خاندان تھا، اس میں جو بنی ہاشم خاندان تھا اس خاندان کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور کہا کہ ان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کوئی کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یا یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یعنی جب تک بنو ہاشم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تب تک ان کا پورے طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر انہوں نے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک درے پر چلے گئے جو شیب ابی طالب کہلاتا ہے۔ یہی دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ پتیاں کھا کر گزر بسر کرتے تھے، سوکھا چمڑا ملتا اس کو بھون کر کھاتے، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے
کبھی کبھی لے آتے تھے۔ کافر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا، انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا۔ مسلمانوں کے اوپر کی گئی سختیوں کو بیان کرنے کے بعد 10ویں نبوت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے، خاص طور سے ابو طالب، اور اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اور پھر اس کے بعد طائف کا جانا اور وہاں سے نامراد واپس آنا۔ تو یہ سب کچھ 10 نبوی میں ہوا تھا۔ تو اس سال جو غمگین واقعے، پریشان کن، تکلیف دہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آئے، ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ درے سے نکل کر اپنے گھروں میں آئے، یعنی مسلمان جب اس معاہدے کو کافروں نے خود ہی توڑ دیا اور ختم کر دیا، اور بلکہ اسے دستاویز کو پھاڑ دیا، تو اب وہاں سے مسلمان یعنی شیب ابی طالب سے مسلمان وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی اس غم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتقال کیا۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 2 منس اور غمخوار تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے چل بسے۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے روب و داب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطر سے اب تک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے کے بعد میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی طرح گھر آئے، آپ کی صاحبزادی پانی لے کر آئیں اور سر مبارک کو دھوتی جاتی تھی اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، اللہ تیرے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے، نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دو۔ چنانچہ ایک شریر نے کام کیا، اس بوجھ سے آپ کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اس کی خبر کی۔ وہ آئی تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کو بچایا اور اس سے کہا کہ کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز اور شاداب شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام سنائیں۔ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ کو دکھ کریں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ ادھر سے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے، شریر پر پتھر مارتے، شریر دوبارہ پھر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ نظر آتا جس نے آپ کو اللہ کا پیغام سنایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو طائف والوں پر پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائیں۔ آپ نے امت پر مہربانی ہو کر عرض کی کہ اللہ ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرشتوں کی بات کو رد کر دیا اور طائف والوں سے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ اس ہیڈنگ کو قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں، طائف کا ناکام سفر آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب آپ نے قصد کیا کہ ایک ایک قبیلے میں پھر کر اللہ کا پیغام سنائیں۔ اس کے لیے مکہ میں حج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور کئی کئی دن وہاں ٹھہرتے۔ مکہ کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے اور یہاں بھی آدمیوں کا جمع ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجمعوں میں ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر وعظ کہنا اور قرآن کی آیتیں سنانا شروع کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے اور اسی طریقے سے خود مکہ کے اندر قبیلوں میں جا کر کے ان کے سرداروں کو وعظ اور نصیحت کی، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ بہرحال جتنا بھی دشمنوں نے آپ کو ستایا اور آپ کی آواز کو روکنے کی کوشش کی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس وقت کے آپ کے جو جانثار صحابہ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور عام کیا، یہاں تک کہ اس کی گونج اور اس کی صدائیں مکہ سے باہر عرب کے علاقوں میں بلکہ پوری دنیا میں سنائی جانے لگی۔ انشاءاللہ مکہ سے باہر کے حالات کے بارے میں اگلی نشستوں میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔